بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے واقعہ افک۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا بہتان والا اور گھڑا ہوا ایک واقعہ ہے جس کے سبب انہوں نے اسلام اور اہل اسلام ان کے اوپر انہوں نے بہتان تراشی کا ایک ایسا دروازہ کھولا، جبکہ ان کا یہ مقصد تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جو ازواج ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے جو الزامات ہیں وہ لگائیں۔ اصل میں ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے اس کی اصل وجہ مادی قوت تو ہے نہیں، روحانی قوت ہے، اخلاقی قوت ہے، اخلاقی برتری ہے۔ وہ اس کو کسی طرح ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک واقعہ گھڑا جس کو افک کہا جاتا ہے۔ افک عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے کسی بھی بات کو الٹ کر دینا، حقیقت کے خلاف کچھ بنا کے گھڑ کے پیش کر دینا، یا اصل بات کو چھپا کے اس کی جگہ کوئی دوسری بات گھڑ کے لے آنا، یہ افک کہلاتا ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بدترین قسم کا جھوٹ ہوتا ہے۔ اس کو افتراء بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بہتان بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدینہ کے جو منافقین تھے ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ اسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے سیدنا ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ان پر زنا کا ایک الزام لگایا، اور اس کا مقصد جو تھا وہ اخلاقی طور پر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے ایک غزوہ تھا جس کو غزوہ بنی المصطلق کہا جاتا ہے۔ یہ شعبان کے مہینے میں 6 ہجری کو پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی، آپ کا ایک قاعدہ تھا کہ آپ جب بھی کسی سفر پہ تشریف لے جاتے یا غزوہ میں تشریف لے جاتے تو آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کی ازواج کی تعداد 11 تھی، تو آپ کی یہ عادت تھی، قاعدہ تھا کہ آپ 11 ازواج کے نام لکھتے تھے، پرچی ڈال دی، اور جس کے نام کی پرچی نکل آتی اس کو اپنے ساتھ لکھے جایا کرتے تھے۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرہ ڈالا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نام کا نکلا، آپ ان کے ساتھ چلی گئی۔ خیر مسلمانوں نے وہ فتح حاصل کر لی، واپس آنے لگے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوچ کی تیاریوں کا حکم دیا۔ ابھی رات کا کچھ ثمرہ باقی تھا، کچھ حصہ باقی تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو تھیں وہ اٹھ کے رفع حاجت کے لیے گئیں، کیونکہ اس زمانے میں لیٹرین وغیرہ کا یا واش روم کا تصور تو تھا نہیں، دور دراز کسی جنگل بیلے میں یا سنسان جگہ پہ رفع حاجت کے واسطے جایا کرتے تھے۔ جب آپ واپس لوٹیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے احساس ہوا یا محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار جو ہے وہ نہیں ہے، تو میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ میں اسے ڈھونڈتی رہی، اتنی دیر میں قافلہ جو ہے وہ کوچ کر گیا۔ اب اصول یہ تھا کہ کوچ کے وقت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
زوجہ ماجدہ ہوا کرتی تھی، وہ اپنے عہدے کے اندر یا کچاوا جسے کہا جاتا ہے اس میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ 2-4 آدمی صحابہ اکرام آتے تھے، اٹھا کے رکھتے تھے اور دور جا کے کھڑے ہو کے روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب حضرت عائشہ الصدیقہ ایک تو عمر میں چھوٹی تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ جسمانی طور پر بہت ہلکی پھلکی تھی۔ اب ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو خیر وہ میری اٹھنی کو لے کے روانہ ہو گئے۔ خیر میں جب ہار ڈھونڈ کے واپس آئی تو وہاں پہ میں نے کسی شخص کو نہیں پایا، تو وہاں میں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ جب یہ لوگ آگے جائیں گے تو پھر میری سنبھال کریں گے، تو پھر ظاہر ہے واپس مجھے ڈھونڈنے آئیں گے۔ خیر اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ اب یہ صبح کا وقت تھا، ایک بدری صحابی تھے جو غزوہ بدر میں شامل تھے، ان کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل سلمہ۔ یہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے مجھے وہاں سویا ہوا دیکھا، اور دیکھتے ہی مجھے پہچان گئے۔ تو میں نے ایک چادر لی، اپنے منہ پہ کر لی، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اچانک ان کے منہ سے بے ساختہ نکل پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ ماجدہ ہے، ان کی یہ آواز سن کے ان کی آنکھ کھلی، آپ نے فوراً اپنے چہرے پہ چادر لی اور انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور ذرا دور جا کے کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پہ بیٹھ گئے، انہوں نے نکیل پکڑی اور چل پڑے۔ خیر دوپہر کا یا عصر کے قریب کا وقت تھا کہ ہم نے لشکر کو جا کے پکڑ لیا۔ ابھی تک اس لشکر کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میں پیچھے رہ گئی۔ اب منافق جو تھے وہ بھی پیش تھے اس معاملے میں۔ پہلے تو اس کی کسی کو خبر نہیں تھی، جب خبر ہوئی تو عبداللہ ابن ابی نے جو ہے وہ ایک الزام جو ہے وہ عائد کر دیا اور مجھ پہ باتیں بننا شروع ہو گئیں، بہتان لگنے، زنا کے الزامات لگنے شروع ہو گئے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں مدینے پہنچی تو میں قریب بیمار ہو گئی، اور اس بیماری کی شدت نے مجھ پہ اس قدر حملہ کیا کہ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ میں چارپائی پہ لیٹی رہی۔ خیر ادھر ادھر سے باتیں میں سن رہی تھی، یہ باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی سن رہے تھے۔ البتہ وہ کہتے کہ مجھے ان باتوں سے، عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ان باتوں سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، لیکن جس چیز کی مجھے شدت سے تڑپ ہو رہی تھی یا احساس ہو رہا تھا یا جو میرے دل میں کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کی وہ توجہ نہیں تھی جو پہلے میری طرف ہوا کرتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میں حاجت کے لیے مدینہ سے باہر چلی گئی۔ ایک ہمارے رشتہ دار تھے جس کا نام تھا مستح بن اساسہ، ان کی جو والدہ تھی وہ بھی تھی، وہ میری والدہ کی خالہ ہیں، خالہ ذات بہن ہے، یعنی میری کزن تھی۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت و مستح۔ میں نے کہا کہ ایک اچھی ماں جو ہوتی ہے وہ بیٹے کو کوستی تو نہیں ہے، برا بھلا تو نہیں کہتی۔ خیر اس نے مجھے سارا واقعہ جو ہے وہ سنایا کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ خبریں کر رہے ہیں، اور منافقین جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، مسلمان خود بھی اس فتنے میں شامل ہیں۔ ان میں مستے ہے، حسان بن ثابت ہے جو بہت بڑے مشہور شاعر تھے، جن کی ایک نعت بڑی مشہور ہوئی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر عطا کی کہ خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ ان کی بہت مشہور نعت تھی۔ اس میں کچھ خواتین بھی شامل تھیں جن میں حمنہ بنت حجج تھیں، حضرت زینب کی بہن تھیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ داستان سنی تو میں سد کی رہ گئی۔ اب میں سیدھی گھر گئی، رو کے میں پریشان ہو گئی۔ خیر جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت اسامہ کو بھیجا۔ وہ میری لونڈی جو خدمت پہ مامور تھی اس کو بلا کے لے گئے، اس سے حال احوال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی ان میں
کوئی خامی نہیں دیکھی. ہاں صرف ایک ان کے اندر کمزوری ہے اور وہ یہ ہے کہ میں آٹا گوندھ کے رکھتی ہوں تو میں انہیں کہہ جاتی ہوں کہ آپ آٹے کا دھیان رکھیے گا، میں ابھی آتی ہوں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سو جاتی ہیں اور بکری جو ہے وہ آ کے آٹے کو نقصان پہنچاتی ہے. خیر جناب، نبی پاک علیہ السلام نے جب اس بات کی، ان باتوں کی تصدیق کی تو پھر آپ نے ایک مجمع بلایا. آپ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مجلس بلائی اور اس میں آپ نے کہا کہ لوگوں نے مجھے اذیت دینے کی حد کر دی ہے. بخدا میں نے اپنے گھر والوں میں کسی بھی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے جس کے متعلق ان کے اوپر تہمت جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. اور جس شخص کے نام کی تہمت لگائی گئی ہے میں نے کبھی اس کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھا بھی نہیں. اس پہ ایک انصار قبیلہ کے ایک سردار تھے جس کا نام تھا اوس. اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس شخص کی گردن مار دیں. قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے. اس نے کہا کہ وہ اوس جو انصار کے قبیلے کا سردار تھا اس سے الجھ پڑے. مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ ہو گیا، لڑائی ہونے لگی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں کو ٹھنڈا کیا اور ممبر سے اتر آئے. خیر جناب، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور اللہ کے حضور میں روتی رہی، سربسود ہوتی رہی اور میں کہتی رہی کہ یا اللہ تو جانتا ہے، تیری تو آنکھیں بڑی ہیں، تیرے تو کان بڑے ہیں، تو وہ بھی دیکھتا ہے جو کوئی نہیں دیکھتا. اے اللہ میں جانتی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو بھی جانتا ہے کہ تو نے ایسا کچھ نہیں کیا. یا خدا تو میرے لیے کچھ اصول، میرے لیے کچھ جو ہے وہ صداقت نامہ یا میری جو حیثیت ہے نبی پاک علیہ السلام کی نظر میں، میرا جو مقام ہے وہ برقرار رکھ. اے اللہ میری صداقت میں، میری گواہی میں کچھ نہ کچھ ضرور نازل فرما. اور پھر آپ کہتی تھی کہ مجھے یقین تھا، ہر صورت مجھے یقین تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے وحی نازل فرمائے. خیر جناب، وحی کا نزول ہوا. سورہ نور کی اللہ پاک نے آیات نازل کی. ان آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ کی جو ہے وہ برات کا اظہار کیا گیا اور وہ آیت 11 سے لے کر 21 آیات جو تھیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر وہ جو بہتان لگا ہوا تھا اس بہتان کی صفائی میں اور آپ کی عظمت اور کبریائی میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیات مبینات جو ہے وہ نازل کی. اس میں یہ کہا گیا کہ محبوبی نے کہو کہ 4 گواہ لائیں. جب یہ گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر یہ جھوٹے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں، ان کے اوپر الزام بہتان تراشی کا حد قذف جاری کی جائے. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے جس کے بارے میں یہ الزام عائد کرتے ہیں اور جو بات اس کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اب واقعہ افک جو ہے اس پہ قرآنی تبصرہ اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے وہ آپ قرآن کریم میں ہے کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اور سب سے بہترین چیز جو اللہ نے ان آیات میں نازل کی بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تمہارے دشمن تمہارے خلاف بات کر رہے ہیں نا، پریشان نہیں ہو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، بھلائی کے خیر کے پہلو. سب سے پہلا سبق اس واقعے سے کیا حاصل ہوا؟ ایک تو یہ تھا کہ اس سے مسلمانوں کی اخلاقی جو ہے وہ برتری حاصل ہو گئی. غزوہ خندق جس کو احزاب کہا جاتا ہے، اس کے بعد، اس کو جیتنے کے بعد کافر لوگ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ طاقت کے ذریعے ہم کسی بھی صورت یا کبھی بھی ہم مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اخلاقی برتری کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ، بہتان تراشیاں، مختلف پروپیگنڈے ان کا استعمال کیا. اور واقع افک جو ہے وہ اسی ایک بہتان تراشی کی ایک کڑی ہے جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ صدیقہ پہ لگائی
اور بیک وقت اس نے کئی شکار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی عزت کی بھی حفاظت کی، ابو بکر کی عزت کی بھی حفاظت ہوئی، اور سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی بھی حفاظت ہوئی۔ نہ صرف ان کی حفاظت ہوئی بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک یہ بہت بڑا تا قیامت تک اخلاقی جو ہے وہ سبق تھا، اور جو انہوں نے چنگاری پھینکی تھی کہ یہ آپس میں الجھیں گے لڑیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ صبر، تحمل، اعلیٰ نظم اور ضبط اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، تو یہ پہلو مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی کا بن گیا۔ اس وجہ سے ان کا اخلاقی وقار پہلے سے اور زیادہ بلند ہوا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن نے بالکل کلیئر کٹ لفظوں میں کہہ دیا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کہ یہ بالکل کھلے کا کھلا جھوٹ ہے، اس میں رتی برابر بھی شائبہ نہیں ہے۔ ثابت ہو گیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ کسی بھی مرد کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ کسی خاتون کے بارے میں ایسا گمان کرے، اور کسی خاتون کو بھی یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ کسی مرد کے بارے میں ایسا گمان کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مخلص مومن جو تھے وہ شامل تھے، جن میں حضرت حسان بن ثابت تھے، مصطح بن اثاثہ تھے، حمنہ بنت حجش تھی، جو غلط فہمی سے وہ اس تہمت میں شریک تھیں۔ ان کے اوپر 80 کوڑوں کی سزا، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے، وہ جاری کی گئی، اور پھر اللہ نے ان کا جرم جو ہے وہ معاف کر دیا تھا۔ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا ایک ثمرہ تھا، جس کے سبب انہیں سچی توبہ کا جو ہے وہ معاملہ نصیب ہوا۔ چوتھی بات اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت جو ہے وہ بڑھ کے سامنے ہو گئی۔ ظاہر ہے اس واقعے سے آپ کو صدمہ تو بہت زیادہ پہنچا، اور پھر جس قدر اللہ نے آپ کو صدمہ دیا یا آزمائش کے اندر مبتلا کیا، پھر 10 قرآن کی آیات سے 11 آیات سے لے کر 21 آیات جو سورہ نور کی ہیں، ان میں اللہ پاک نے آپ کی برات کا اعلان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ کو فضیلت دی۔ آپ خود کہا کرتی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک میری پاک دامنی ضرور ظاہر فرمائیں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ راز کھولیں گے۔ اور پھر فرماتی تھی کہ میں خود کو اس لائق تو نہیں سمجھتی تھی، لیکن میری یہ خوش قسمتی ہے کہ قیامت تک وہ آیات پڑھی جائیں گی جو میری پاکی اور پاک دامنی کے لیے اتری ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ اس کے جو اسباق میں سے ہے، وہ معاشرتی ضوابط ہمیں اس سے ملے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک تو اس سے الزام تراشی سے بچنے کا حکم دیا گیا، حد قذف کا حکم مل گیا، لعان کا مل گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر اگر کوئی الزام لگانا چاہے تو وہ اس کو تفریح نہ سمجھے، اس کو کوئی مشغلہ نہ سمجھے، بدکاری، بے حیائی اور فحاشی سب کی تشہیر کرنا، اس کو پھیلانا اسلام میں قانوناً جو ہے وہ جرم قرار دے دیا گیا، اور تہمت لگانے والوں کے لیے 80 کوڑوں کی سزا رکھی گئی۔ اور یہ اسلامی معاشرے میں جو ضوابط ہیں، تمدنی احکام ہیں، یہ ان کا موجب بنا، اور مسلمان کا معاشرہ جو ہے وہ برائیوں سے محفوظ رہا۔ قصہ یہ ہے کہ ان آیات میں جو بہتان لگانے والے تھے ان کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ کہا کہ وہ شخص جس نے یہ گھڑا ہے وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کے اس کو سچا ثابت کرنا چاہتا تھا، اور خوب اس نے اس کا چرچا کیا، اور اس کے لیے قرآن نے عذاب عظیم یہ کہا۔ سورہ نور میں کہا والذی، اور وہ تولا کبرہ، جس نے یہ اتنا بڑا جھوٹ گڑا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا۔ پھر اس میں دوسرا حصہ جو ہے وہ عذاب کا وہ لعنت الہی ہے، اور کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے اوپر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کیوں کہا؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون، جو الزام لگاتے ہیں، محسنات، پاک عورتوں پہ، غافلات، جو بے خبر ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو غفلت میں ہیں، مومنات، ایمان والی عورتیں، لعنوا، لعنت ہے ان پہ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے۔ اور پھر نہ صرف لعنت ہے بلکہ دردناک عذاب کی پیشین گوئی بھی کی گئی ہے۔ اگر ہم واقعہ عفق کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ تا قیامت کوئی شخص جو کسی خاتون کے اوپر، اور کوئی خاتون جو کسی شخص کے اوپر بہتان باندھے، اس کے لیے یہ عبرت ہے، وہ اپنا انجام مد نظر رکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا انجام عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم نے واقع عفق کے بارے میں پڑھا، ایک سرسری میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ عفق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی پلٹ کر آنے والی چیز کے ہیں، یا حقیقت کو چھپا کے کچھ اور ظاہر کرنا، یا جھوٹ کو سچ میں بدلنا۔ دراصل یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر ایک زنا کا الزام لگایا گیا تھا، ان کی پاک دامنی کے اوپر داغ لگانے کی ناپاک جسارت کی گئی تھی، اور اللہ کریم نے ان کی تمام چالوں کو بے نقاب کیا، انہیں جھوٹا قرار دیا۔ آپ کی پاک دامنی کی صداقت میں اللہ نے 11 قرآن کی آیات سورہ نور میں 11 سے لے کر 21 تک نازل کی، اور انہیں کہا کہ گواہ لے آؤ، وہ نہیں لا سکتے تو پھر ان کے اوپر حد جاری کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس واقعے سے ہمارے لیے اسباق بھی حاصل ہوئے، اخلاقی برتری مسلمانوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی، اور پھر جو مخلصین مومنین اس میں شامل تھے ان کی توبہ بھی ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت بھی سامنے آ گئی، معاشرتی اعتبار سے ایک تمدنی احکام اور ضوابط کا بھی جو ہے وہ انعقاد ہو گیا، بہتان لگانے والوں کے لیے سزا کا بھی اجرا کر دیا گیا، انہیں عذاب عظیم کے بارے میں بھی بتایا گیا، لعنت الہی کے بارے میں بھی بتایا گیا، دردناک عذاب کی دنیا اور آخرت میں پیشین گوئی کر دی گئی، اور پھر تا قیامت مسلمانوں کو اس واقعے سے یہ سبق دے دیا گیا کہ اگر وہ کسی بھی پاک دامن خاتون اور کسی بھی پاک دامن مرد پہ کسی بھی طرح کا الزام لگائیں گے، خواہ وہ چوری کا ہی کیوں نہ ہو، بہتان تراشی کریں گے، تو وہ سمجھ لیں کہ اس کا ٹھکانہ عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس سبق کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی باعث عمل بھی بنائے، باعث نجات بھی بنائے، آمین۔